ٹرمپ جو تھا وہ بہت زیادہ ٹیرفس کے بارے میں کنسرن تھا. پاکستان نے اس کو فری ہینڈ دیا. ان کے ہمیں تھوڑی سی رعایت کر دیں, ہم غریب ہیں, تو باقی آپ جو کہیں گے. اور اس نے رعایت کر دی اسی وقت, اسی میٹنگ میں بلا لیا سیکٹری کامرس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. پھر دوسری طرف انڈیا کا رویہ جو ہے وہ رونت آمیز ہے. مثلا میں دلچسپ بات ہے کہ میں امریکنس دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کا اس سیز فائر میں کتنا رول ہے, اور انڈیا کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کا کتنا رول ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا. کہ انڈیا کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے اس کا کوئی ذرا برابر بھی تعلق نہیں تھا. اچھا. اور جو 90% تعلق تھا وہ پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی کا تھا. اچھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کو لفٹ نہیں کراتے. صحیح. اتنا کو وہ رونت ان کے اندر آ چکی ہے. ایک اوور آل وہ سمجھتے ہیں ہم اکنامک جائنٹ بن چکے ہیں, ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں. تو ان کا سارے یورپ کے ساتھ بھی رہی رویہ ہے ایکول بیسس سے. پاکستان بہت ذرا جھکا ہوا ہوتا ہے. نہیں, وہ تو اس وقت کینیڈا سے لڑے ہوئے ہیں, وہ امریکہ سے لڑے ہوئے ہیں, وہ چائنا سے ناراض ہیں, پاکستان سے جنگ چل رہی ہے, بنگلہ دیش سے ناراضگی ہوئی ہے, ہر جگہ ہی وہ لڑائی. تو اس کی وجہ یہی ہے نا, پہلے پاکستان جو ہے وہ پہلے طرح تھوڑا تگڑ کے رہتا تھا, تنگڑ کے, اور وہ جھکے رہتے تھے. اب ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت ہمبل ہے اور بڑا مٹا ہوا ہے. اور کمنگ بیک ٹو اس کا جو لوکل افیکٹ ہے, اور اسی وجہ سے اسکیم آف تھنگس میں عمران خان صاحب اب کہیں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان آف ایکشن میں کہیں نظر نہیں آتے. کہیں نظر نہیں آتے. ہم نے دیکھا ان کے بیٹوں سے بھی کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ملا, رچرڈ گرینیل ہی ملا ہے. ہاں. اور وہی جو ان کے پرانے ساتھی تھے جو شروع سے ہی تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا. نہ وٹ کافٹ ملا, نہ کوئی مارکو روبیو ملا, نہ مارکو روبیو ملا, نہ کوئی اور ملا, نہ وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ, کسی کی کوئی ملاقات نہیں.